جی تو انشاءاللہ عز و جل آج میں آپ کو نماز جنازے کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی مکمل رہنمائی دوں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ تو سب سے جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تجہیز سے مراد میت کو غسل وغیرہ دینا، اور تکفین سے مراد میت کو کفن پہنانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میت نماز جنازہ سے قبل کیا میت کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے؟ تو یہی خاص اہتمام ہوتا ہے، تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ غسل میت کے فرائض بتائیں۔ غسل میت کے فرائض بتائیں۔ ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 بار سنت۔ مطلب اگر کوئی انسان مر گیا ہے، ٹھیک ہے، میت ہے، اس کو غسل دینا ضروری ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ میت کو ایک بار سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے، اور اگر 3 بار بہاتے ہیں تو یہ سنت ہے۔ ٹھیک ہے، 2 سوال کلیئر ہو رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ تجہیز و تکفین سے کیا مراد ہے۔ جو میت سے پہلے کوئی خاص اہتمام کیا جاتا ہے اسے تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ تجہیز سے مراد میت کو غسل وغیرہ دینا، اور تکفین سے مراد میت کو کفن پہنانا ہے۔ ٹھیک ہے، اب غسل میت کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو۔ غسل میت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر بتیاں یا لبان جلا کر 3، 5 یا 7 بار غسل کے تختے کو دھونی دیں، یعنی اتنی بار تختے کے گرد پھرائیں۔ ٹھیک ہے، تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جس طرح قبر میں لٹاتے ہیں۔ تختے پر میت کو اس طرح لٹائیں جیسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ ناف سے گھٹنوں سمیت کپڑے سے چھپا دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مرد اور عورت کا جو حصہ چھپانا لازمی ہے اس کو چھپا دیں۔ نہلانے والا اپنا ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کروائے، یعنی پانی سے دھوئے۔ پھر اسی طرح پھر نماز جیسا وضو کروائے، یعنی 3 بار منہ پر کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ 3 بار دہلائے۔ پھر سر کا مسح کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں دھوئے۔ اسی طرح پھر سر اور داڑھی کے بال بھی دھوئے۔ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں کو جوش دیا ہوا، یعنی نیم گرم پانی، اور یہ نہ ہو تو خالص پانی مطلب نیم گرم سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بائیں یعنی الٹی کروٹ پر لٹا کر بیری کے پتوں سے نیم گرم پانی، اگر بیری کے پتے نہیں ہیں تو خالص پانی جو ہوتا ہے ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، وہ نیم گرم ہو تو اس سے پاؤں تک بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے۔ پھر سیدھی کروٹ لٹا کر بھی اسی طرح کریں جیسے آپ نے الٹی کروٹ لٹا کر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اس کے بعد آپ پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ پیٹ کے نچلے حصے پر ہاتھ پھیریں، اور کچھ نکلے تو دھو ڈالیں۔ دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ دوبارہ وضو اور غسل کی حاجت نہیں۔ پھر آخر میں سر سے پاؤں تک 3 بار کفور کا پانی بہائیں۔ 3 بار کفور کا پانی بہائیں۔ پھر کسی پاک کپڑے سے بدن آہستہ سے پونچھ دیں۔